قرآن مقدس کا اعلان ہے ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ دوسری طرف حدیث میں آتا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کے نزدیک سب سے جو محبوب جگہیں ہیں وہ مساجد ہیں۔ اور ان دونوں باتوں کے سامنے ہونے کے باوجود ہماری اس مدینے کی ریاست میں، ہمارے اس اسلامی جمہوری پاکستان کے اندر ناچ گانے کا کام کرنے والے لوگوں کے لیے یہ بات ممکن ہو گئی کہ وہ لوگ اللہ کے گھر میں جا کے اپنی ناچ گانے کی فاحش محفل لگا سکیں۔ مسجد وزیر خان لاہور کے اندر ایک گانے کی ویڈیو شوٹ کی گئی اور ناچا گیا، گانا بجایا گیا، اور یہ سب کچھ ہمارے اس اسلامی ریاست کے اندر ہوا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو شخص برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کو روکنے کی محنت کرے، اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اس کا دل پریشان ہو جائے کہ اس طرح کی چیزوں کو کیسے روکا جائے۔ ہاتھ سے روکنے کا جو حکم ہے وہ فقہا فرماتے ہیں حکمرانوں کا اور اہل اقتدار کا اور اہل اختیار کا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، جن لوگوں کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اختیار کے ساتھ ملک کے نظام کو چلائیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کے معاملات میں پھر اب آگے آ کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ پیمرا کو چاہیے کہ وہ اس گانے کی ویڈیو ریلیز، ویجول کی تمام تر ریلیز، اور اس قسم کی جتنی باتیں لوگوں کے سامنے آنے والی ہیں اس کی ویڈیو کے حوالے سے، ان تمام کو بین کرے اور اس گانے کی ویڈیو کسی صورت مجمع کے سامنے نہ آئے۔ یہ ریلیز ہرگز اس کی ویڈیو نہ ہونے پائے۔ اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یہ ذمہ داری ہے اس وقت کہ تمام تر وہ لوگ جو اس کام میں ملوث ہیں، پوری کاسٹ، تمام تر پروڈیوسر، ڈائریکٹر، ایکٹر اور جو لوگ اس کاسٹ میں موجود تھے، پھر جن لوگوں کی اجازت سے یہ کام ہوا، خواہ وہ مسجد کی کمیٹی کے لوگ ہوں، خواہ وہ مسجد کے امام ہوں یا اور کوئی بندہ ہو، تمام تر کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی کی جائے اور پاکستان کے اسلامی قانون کے مطابق ان لوگوں کو سزا دی جائے۔ اگر ہم لوگوں نے ایسا نہ کیا تو میرے بھائیوں، اللہ کے عذاب کے آنے میں پھر ہمارے لیے کوئی دیر نہیں ہے۔ 2020 کو ہم کہہ رہے ہیں بھائی اس میں یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، ایسے بھی اللہ کا عذاب آیا، یہ بھی برائی ہوئی۔ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم لوگ اندر سے کتنے پارسا ہیں، ہم لوگ کیا اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ یہ تو ہو گیا ان لوگوں کا معاملہ۔ اب زبان سے بولنے کا کام اور زبان سے روکنے کا کام وہ فقہا اور علماء کا ہے، وہ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان بھر کے اندر علماء اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تیسری بات آتی ہے عوام الناس کے لیے، کہ دل ان کے اس حوالے سے تیار ہو جائیں کہ کس طرح اللہ کی اس نافرمانی کو بند کیا جائے۔ تو عوام الناس کے لیے جو اس وقت کرنے کا سب سے آسان اور سب سے مؤثر راستہ ہے، وہ علماء کی وہ تمام تر باتیں جو آپ کے سامنے مختلف پلیٹ فارموں سے آ رہی ہیں، مجھ سمیت تمام کی باتوں کو بھرپور مجمع میں شیئر کرو اور لوگوں میں اس فضا کو عام کرو کہ یہ دو اہم ترین مطالبات حکومت جلد از جلد پورے کرانے پر مجبور ہو جائے۔ اگر آپ کو اللہ نے زبان کی طاقت دے رکھی ہے اور آپ صحیح طریقے سے بات کر سکتے ہو تو خدا را خود بات کرو، اگر خود نہیں کر سکتے تو جو بات کر رہے ہیں ان کی باتوں کو مجمع میں پھیلاؤ، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو تاکہ مجمع اس بات کے لیے تیار ہو سکے کہ اگر ہمیں بات کرنی ہے تو کیا بات کرنی ہے اور صحیح طریقہ اس حوالے سے کیا ہے۔ امید ہے میرے بھائیوں کو، بہنوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور خدا را توبہ استغفار کی، دعاؤں کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے کی عمومی فضا بناؤ تاکہ اس قسم کے معاملات ہماری نسلوں میں نہ پروان چڑھیں۔ آج اگر ہم نے اپنی نسلوں کو اسی طرح چھوڑ دیا تو کل ہماری نسلوں کے دین پہ پھر آج فاتحہ پڑھ لو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔